جسٹس کاشفہ عزیزہ کی اہلیہ کا موقف بھی لے لیا گیا۔ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی اہلیہ سے 2018 کے ٹیکس گوشواروں کا ریکارڈ سیل لفافے میں طلب۔ جج کی اہلیہ نے ایف بی آر کی بہت شکایت کی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا۔ فروغ نسیم نے کہا کہ ایف بی آر نے زیادتی کی تو براہ راست شکایت وزیر اعظم کے پاس جائے گی۔ لندن کی جائیدادیں 2018 کے گوشواروں میں جمع کرا چکی ہوں۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ بہت بہادر اور حوصلہ مند خاتون ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہا گیا، اچھے ذہن کے ساتھ آپ کو موقع دیا، ہمارے پاس مقدمہ میرٹ پر سننے کا حق نہیں، ہم آپ کے حوالے سے مطمئن ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خریداری کے ذرائع سے بھی مطمئن ہیں، اس پر فیصلہ متعلقہ اتھارٹی نے کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس تمام معلومات موجود تھیں۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی اہلیہ موقف دیتے ہوئے بار بار آبدیدہ ہوتی رہیں۔ برطانیہ میں ٹیکس گوشواروں کا 2016 سے اب تک کا ریکارڈ دکھایا۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ برطانیہ نے زیادہ ٹیکس دینے پر ٹیکس ریفنڈ کیا۔ میں ایف بی آر گئی، مجھے کئی گھنٹے انتظار کرایا گیا، ایک بندے سے دوسرے بندے کے پاس بھیجا گیا۔ جبکہ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میں نے پوچھا میرا آر ٹی او کراچی سے اسلام آباد کیوں تبدیل ہوا ہے، میں نے ایف بی آر کو 2 خط بھی لکھے۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 27 جنوری کو ایف بی آر جا کر پہلا خط حوالے کیا، ہم نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، میرٹ کا جائزہ نہیں لے سکتے، آپ کے پاس 2 فورم ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، پیسہ بینک اکاؤنٹ سے اپنے نام پر لندن بھیجا گیا۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا، ایک پراپرٹی 2,36,000 پاؤنڈز میں خریدی گئی، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں 7 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ٹرانسفر کی۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام دستاویزات جو میں نے دکھائی ہیں اصلی ہیں، محدود وقت دیا گیا ہے، میرا لندن اکاؤنٹ صرف میرے نام ہے۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے کہا گیا، 2,45,000 پاؤنڈ سے 2013 میں تیسری جائیداد خریدی۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا، اس پراپرٹی میں بیٹا رہتا ہے، 2,70,000 پاؤنڈ سے پراپرٹی اپنے اور بیٹی کے نام خریدی۔ امریکن اسکول میں کام کرنا بند کیا تو ریحان نقوی نے تجویز دی، آمدن قابل ٹیکس نہیں ہے۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اب قانون تبدیل ہو گیا ہے، 2 جائیدادیں کرائے پر دے دی گئی ہیں، تیسری پراپرٹی میں بیٹا رہتا ہے۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اب میں پاکستان اور برطانیہ میں انکم ٹیکس نہیں دے رہی، آغاز میں ہی مجھ سے بات پوچھتی جاتی۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے کہا گیا، ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ میں کسی قسم کی رعایت نہیں مانگتی، میرے ساتھ عام شہری کی طرح سلوک کیا جائے۔ پہلا شناختی کارڈ زائد المیعاد ہونے پر دوسرا کارڈ بنوایا، نام شناختی کارڈ پر سرینا عیسیٰ ہے، میری والدہ اسپینش ہیں، میرے پاس اسپینش پاسپورٹ ہے۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الزام لگا دیا گیا کہ میں نے جج کے آفس کا غلط استعمال کیا، خاوند وکیل تھے تو مجھے پاکستان کا 5 سال کا ویزا جاری ہوا، 5 سال کا ویزا اس وقت ملا جب میرے خاوند جج نہیں تھے، میرا ویزا ختم ہوا تو نئے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دوسرا ویزا جب جاری ہوا میرے خاوند سپریم کورٹ کے جج نہیں تھے، جنوری میں مجھے صرف 1 سال کا ویزا جاری ہوا، یہ ویزا جاری کرنے سے پہلے ہراساں کیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہراساں کرنے کے لیے کم مدت کا ویزا جاری کیا گیا، اپنوں نے ایسا کیس بنایا جیسے میں ماسٹر مائنڈ کرمنل ہوں۔ پہلی جائیداد 2004 میں برطانیہ میں خریدی، برطانیہ میں جائیداد کی خریداری کے پاسپورٹ کو قبول کیا گیا، کراچی میں امریکن اسکول میں ملازمت کرتی رہی۔ جبکہ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ریحان نقوی میرے ٹیکس معاملات کے وکیل تھے، گوشوارے جمع کرانے پر حکومت نے ٹیکس سرٹیفکیٹ جاری کیا، میرا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایف بی آر سے ریکارڈ کی منتقلی کا پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کلفٹن بلاک 4 میں جائیداد خریدی، کلفٹن کی پراپرٹی فروخت کر دی گئی۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شاہ لطیف میں خریدی گئی پراپرٹی بھی فروخت کر دی گئی، میری زرعی زمین میرے اپنے نام پر ہے۔ اہلیہ جسٹس کاشفہ عزیزہ کی جانب سے یہ کہا گیا، زرعی زمین کا خاوند سے کوئی تعلق نہیں، زرعی زمین والد سے ملی ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ زرعی زمین ڈسٹرکٹ جیکب آباد سندھ میں ہے۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ موقف کے دوران بار بار آبدیدہ ہوتی رہیں۔ ریحان نقوی نے ایڈوائز دی کہ زرعی آمدن قابل ٹیکس نہیں ہے۔ اہلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان میں بھی زرعی زمین ہے۔ گوشوارے جمع کرانے پر حکومت نے مجھے ٹیکس سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ میرا ٹیکس ریکارڈ کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ 13 ماہ سے آپ سے کسی نے نہیں پوچھا تو ہدایت کے مطابق ٹیکس گزار بنایا جاتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا، آپ کو ٹیکس مین کے پاس جانا ہوگا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا، امید کرتے ہیں کہ ٹیکس کے حکام آپ کی عزت دیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔